پیپلز پارٹی نے 26ویں ترمیم جب آئی تھی تو اس میں بلاول بھٹو صاحب بہت ایکٹیو تھے، اور یہ تاثر نہیں بلکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 26ویں ترمیم کے خالق جو ہیں وہ دراصل بلاول بھٹو ہیں۔ تو وہ 26ویں ترمیم جو پاکستان پیپلز پارٹی جس کے خالق آپ ہیں ترمیم لے کر آئے، اس ترمیم کو پاکستان کے تقریباً تمام سیاسی حلقے نے، ایون حکومتی لوگوں نے بھی متنازع کہا، اور اس کے اوپر 33 پٹیشن ہے، بار کونسلز، بار ایسوسی ایشن۔ اب آپ 27ویں ترمیم لا رہے ہیں اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے صرف آئینی کوڈ کو اور 243 میں جو چینجنگ ہے اس کو سپورٹ کیا، باقی تمام وہ جو ریکویسٹ عوامی لیول پہ تھی اس کو ریگریٹ کر دیا۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان دو جو آئینی ترمیم کے لیے راضی ہو گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے پیپلز پارٹی کا، وہ کیا سوچ رہی ہے؟ شکریہ ڈاکٹر دانش۔ سب سے پہلے میں نے آپ کی دو پارٹیسپینٹس کو بڑے تحمل سے سنا، آپ مجھے بات مکمل کرنے کا موقع دیجیے گا۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی جب اب 26ویں امینڈمنٹ آئی تھی تب بھی ہم آئینی عدالت کی بات کر رہے تھے۔ یہ جو آئینی بینچز بنے تھے، یہ مولانا فضل الرحمان وہ بھی پہلے آئینی کورس کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن پھر پی ٹی آئی کی تجاویز کے اوپر آئینی بینچ بنے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ڈرافٹ مولانا فضل الرحمان نے جس پر اتفاق کیا اس میں پی ٹی آئی کی مکمل مشاورت اور حمایت حاصل تھی، لیکن جب یہ اسمبلی میں پیش ہوا تو انہوں نے اس پہ ووٹ نہیں کیا، وہ الگ بات ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے ہمارے منشور کا بھی حصہ تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی حصہ تھا۔ اب یہ کہتے ہیں جی 40 سال میں کچھ نہیں کیا، میں کس بات کا بتاؤں کہ 40 سال میں متفقہ آئین بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، ملک کو ایٹمی طاقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا، صوبوں کو ان کے حقوق بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے، جو عوام کے حقوق ہیں ان کی گارنٹر جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی بنی۔ اسی طریقے سے سی پیک کی بات کر دیں، جی ایس پی پلس کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کریں۔ اگر میں اتنی تفصیل میں جاؤں گی تو یہ پروگرام آپ کا یہیں ختم ہو جائے گا۔ یہ میں نے صرف اس لیے کہتے ہیں نا 40 سال میں کیا کیا، یہ اس طرح کے ایک ہوتے ہیں نا کہ آپ ایک جملے دے دیں فلیٹری قسم کے، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن حقائق کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ 243 پہ اعتراض ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی عزت وقار کا بھی دفاع کیا ہے اور پاکستان کی سرحدی حدود کا بھی دفاع کیا ہے۔ آج پاکستان کی جتنی عزت و توقیر ہے، جس کا بہرحال ذکر نہ صرف جو ہے میں امریکہ میں بلکہ آپ دیگر مسلم ممالک میں بھی دیکھیں، وہ پاکستان کو قدر اور عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا وقار بلند کیا اور اپنے سے زیادہ وسائل رکھنے والے ملک کو جو ہے شکست دی، جو سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے، ان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، اور یہ ہوا بہترین حکمت عملی سے، ایک بہترین کوارڈینیشن سے۔ اب ان کا فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے اس کو تو امریکی صدر بھی کہتے ہیں کہ وہ فیلڈ مارشل ہے، اس لیے کہ وکٹوریس۔ تو اب اگر اس کے اندر جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر کسی قسم کی امینڈمنٹ آتی ہے جو کہ ایک بیسک آج کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اسٹرکچر کو بہتر کرتی ہے، تو اس میں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سید عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ آن کیا ہے، یہ ایک بہت ویل ڈیزروڈ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ امینڈمنٹ ہے، اور صرف تنقید برائے تنقید تو بہت آسان ہے، لیکن حقائق کو سامنے رکھیں۔ اور یہ صرف پاکستان میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہو رہی ہے، آپ انڈیا میں دیکھ لیں، آپ امریکہ میں دیکھ لیں، تو یہ اس طرح کی ایک جو ہے وہ کمانڈر ان چیف جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں ابہام کریٹ کرنے کا اور اس میں نقطے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی تجاویز ہیں، آپ پارلیمنٹ میں جو ایک مشاورتی عمل ہے، جو قائمہ کمیٹیز ہیں، ان کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ آپ کا ووٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے یا نفی میں ہے، آپ حق میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ بنے، یہ ایک بات۔ اب آپ نے دوسری بات کی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ آئینی بینچز بنے، لیکن اگر اسی وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن جاتے ہیں تو شاید 27ویں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ تو باقی جو کم سے کم اس آرٹیکل پہ، لیکن اس وقت نہیں بنے۔ اب ان کو مجھے نہیں پتا ہے کہ افتخار چودھری کی عدالت اچھی لگتی تھی یا ثاقب نثار کی اچھی لگتی تھی،